الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حرمین شریفین سے متعلق یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اور جو حضرات حرمین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ دفتر قائم کیا گیا ہے. حضرات، حرمین شریفین اللہ تبارک تعالیٰ کے شعائر اسلام میں سے ہیں. یہ کوئی ہسٹوریکل تاریخی مقام نہیں ہے جیسے وائٹ ہاؤس دیکھ لیا، تاج محل دیکھ لیا، گول گنبد دیکھ لیا. بہت ہی نازک اور حساس مسائل اپنے اندر رکھتا ہے. زمانے کے فتنوں سے جہاں بہت ساری چیزیں متاثر ہوئی ہیں، یہ ٹور اینڈ ٹراول اب خالص ایک بزنس، ایک کاروبار اور ایک تجارت کی شکل اختیار کر گیا ہے. شروع میں خدمت کے نام سے، رہبری کے نام سے کچھ لوگ کیا کرتے تھے، اس کے بعد اب مستقل ایک کاروبار کی شکل اختیار ہو گیا ہے. پوچھنے والا سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے، اور بتانے والے بھی بتاتے ہیں کہ بنگلور کے طرز کے کھانے دیے جائیں گے، نزدیک عمارت دی جائے گی، اور دو چار احباب زیادہ ہوں تو کنسیشن بھی، رعایت بھی دی جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ کے در میں جا کر ایسی چیزوں کا سوال کرنا یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے ثواب کم گناہ زیادہ کا ارتکاب لوگ کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے مکہ مکرمہ میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا روضہ مطہرہ ہے مدینہ طیبہ میں. ایک گناہ عام جگہ پر کیا جاتا ہے تو ایک گناہ ہوتا ہے، وہی گناہ اگر شب قدر میں کیا جائے، رمضان میں کیا جائے تو اس کی جو نحوست ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ایک گناہ بازار میں کیا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے، وہی گناہ اعتکاف کی حالت میں مسجد کی چار دیواری میں کیا جائے تو اس کی نحوست اور اس کے عذاب کی کیفیت بہت سخت ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی. علماء ریاکاری کے لیے حج پر حج کریں گے، عمرے پر عمرہ کریں گے. مالدار لوگ کیا فرانس کو، امریکہ کو، جرمنی کو، انگلینڈ کو جائیں گے، سیر سپاٹے کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کریں گے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سارے فتنے زمین اور آسمان سے ابل رہے ہیں، اس میں یہ ٹور اینڈ ٹراول بھی مستقل ایک فتنے کی شکل اختیار کر گیا ہے. وہاں جا کر تصویر کشی کرنا، وہاں جا کر سیر و تفریح کرنا. جو آدمی پہلے اچھا رہتا ہے، جب وہ حج بیت اللہ اور عمرے سے واپس آتا ہے تو زیادہ برا ہو کر آتا ہے، گنہگار ہو کر آتا ہے. ایسا نظام چل پڑا ہے کہ ان بیماریوں کا، ان گناہوں کا کوئی اثر بھی ہم پر نہیں ہے. اگر بیمار آدمی کو بیماری کا پتہ لگے تو وہ حکیم صاحب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، عاملوں کے پاس جاتا ہے، علماء کے پاس کہ دم کرو، دوا لو. یہ کسی آدمی کو فیل باقی بیماری پیر ہاتھیوں کی طرح اگر سوج جاتا ہے
تو وہ یہ سمجھے کہ میری طاقت اور قوت کی وجہ سے پیر سوج گیا ہے، تو سوائے موت کے، حکم اجل کے اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر حرم مکی کے اندر مطاف کے اندر نفلی طواف کرنے کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے۔ جو حضرات عمرے کا احرام پہنتے ہیں صرف انہی کے لیے اجازت ہے، اور مسجد الحرام میں جس کی حیثیت ہو 100 ریال پر الیکٹرک گاڑی ملتی ہے، اور وہاں کے علماء اور مفتیان کرام نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ جس کے پاس سہولت نہیں ہے اور پیروں میں طاقت ہے تو ایک چکر حرم محترم کا طواف کے لیے 1.25 کلومیٹر کے قرب و جوار میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے 100 ریال بھی خرچ کرنا مشکل ہے، اور پیروں کی طاقت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ احرام پہن کر حرم کے اندر آ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ جھوٹ یہاں اگر ہو، دھوکہ یہاں پر ہو، تو ایک جھوٹ ایک دھوکہ ہے۔ فرض تو نہیں ہے جس آدمی کو جتنی کیپیسٹی ہے اتنی ہی وہ عبادت کرے۔ شریعت مطہرہ کو کھنگال کر دیکھیں، آدمی غسل نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، شریعت نے تیمم کو رکھا ہے۔ آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ شریعت مطہرہ آسانی اور سہولت کا دوسرا نام ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے سخت بیماری کے خاطر، شریعت نے اس کا الٹرنیٹ، اس کے متبادل فدیے کو رکھا ہے۔ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ کو وہ دے دیا کرے۔ اگر وہ طواف نہیں کر سکتا 1 کلومیٹر اور پیسہ دینے کی سہولت نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر وہ واجب بھی نہیں ہے۔ کمروں کا اندر تقسیم ایسی کی جاتی ہے، محرم اور غیر محرم کو ساتھ رکھا جاتا ہے۔ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ زنا صرف بستر کا نہیں ہوتا، آنکھوں کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، دماغ کا ہوتا ہے، خیالات کا ہوتا ہے، تصور کا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب حج بیت اللہ کے لیے گیا ہے، عمرے کے لیے گیا ہے، وہ عورتوں کو گھورتا بیٹھے گا کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جگہ پیٹرول رکھا ہوا ہے اور ایک آدمی بیڑی پی کر، سگریٹ پی کر، ماچس کی تیلی جلا کر کاڑی اس کے اوپر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مکے کی سرزمین میں ہوں، مدینے کی سرزمین میں ہوں۔ علماء نے لکھا ہے عام آدمیوں کے پیچھے ایک شیطان لگا رہتا ہے، علماء اور حفاظ اور ائمہ کے پیچھے 70 شیطان لگے رہتے ہیں۔ جب حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، تو وہاں معافی کا پروانہ لے کر آتے ہیں، تو شیطان غیر محرم سے باتیں کرا کر، دل کا زنا کرا کر، آنکھوں کا زنا کرا کر، خیالات کا زنا کرا کر اس کو صحیح سالم اپنے گھر واپس نہیں بھیجتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب اپنے گھر کو آتا ہے ایسے آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ دیکھیے آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے۔ لفٹ کے اندر جان بوجھ کر شیطان اکساتا ہے، آپ جان کیسے ہیں، وہ سے ٹراول سے آئے، کھانے کا سسٹم کیا ہے، بنگلور کے اندر یہ زبان کا زنا ہے، ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ہم اس کے وکیل و کفیل بھی نہیں ہیں۔ اب تو شاید سعودی عرب نے بھی مودی کے دست پر چلتے ہوئے محرم کی شرط کو ختم کر دیا ہے۔ پہلے اس کے اندر بھی جھوٹ بولا کرتے تھے، کسی بوڑھی کو، کسی عورت کو خامخواہ کوئی رشتہ لگا کر جدہ ایئرپورٹ پر وہاں محرم کے بغیر عورت کو باہر آنے نہیں دیتے۔ قدم پاک سرزمین کے اندر قدم رکھتے ہی پہلا جھوٹ یہ کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، خلیرے بھائی ہیں اور محرم ہیں، اور پھر حالت احرام کے اندر غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، بکواس کرنا۔ ہم نے کانوں سے سنا ہے، سے ملک کو آگے ہمیں یہاں سے جو ہے لگتا ہے کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے، نہ کھانے کو ملتا ہے نہ پینے کو ملتا ہے۔ ٹور چلانے والے اور بار بار حج و عمرہ کو گئے ہوئے حضرات جانتے ہیں، پو کھانا کھا کر پونا کھانا چھٹی کے اندر پھینکا جاتا ہے، ایک ایک دانے کا جواب دینا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتی ندی کے اندر اگر کوئی وضو کر رہا ہے اور 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے
یہ سوچ کر کے یہ پانی ندی ہی میں گر رہا ہے اور ضائع نہیں جا رہا ہے، نالیوں کے اندر نہیں جا رہا ہے، اگر 4 مرتبہ کر لے، کوہنیوں تک جو ہے ہاتھ دھونے کے بجائے ذرا اوپر کر لے، علماء نے لکھا ہے کہ اس فضول خرچی کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ یہاں شیطان سویا ہوا رہتا ہے، حرم مکی میں جا کر، حرم مدنی میں جا کر شیطان جاگ جاتا ہے اور اندر کی پوری خصلتیں اگل کر باہر آ جاتی ہیں۔ تقسیم کاری کے لیے بٹیر پیتر تل کر رکھا جاتا ہے، کولڈ ڈرنکس فروٹ رکھا جاتا ہے۔ آدمی جتنا کھائے اور ضائع نہ کرے یہ بہتر ہے، لا کر پلنگوں کے نیچے ہرس کے لیے ان جو ہے چیزوں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا کھا سکتا ہے آدمی، اور پھر اس کے بعد اس کو نالیوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو گناہ ہم یہاں نہیں کر پاتے، شیطان وہ گناہ وہاں پر کرا دیتا ہے۔ مقامات مقدسہ ذرا سی توہین اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ میں اس ٹور کے ذمہ داروں سے اختلاف کر لوں، لڑ لوں، اگر بات ہے الگ بات ہے، لیکن یہ لڑائی مسجد تک چلی جائے، حدود حرم جہاں ایک بار سبحان اللہ کہنا 1 لاکھ کے برابر ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حاجی زیادہ مکے میں اور مدینے میں نہ رہے، اس لیے کہ جتنے دن رہے گا اتنی غیبتیں ہوں گی اور اتنے گناہ ہوں گے۔ وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ کا حرم ہے، طواف کی طاقت نہیں ہے اور سعی کی طاقت نہیں ہے، عمرے کی طاقت نہیں ہے، سوریات میں گاڑی لینے کی طاقت نہیں ہے۔ بیٹھے بٹھائے مسجد الحرام میں بیٹھ کر اللہ کے گھر کو دیکھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ 30 رحمتیں اسے جو ہے مرحمت فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ساری زندگی پڑی ہے آدمی سیر و تفریح کرنے کے لیے، قبر میں ہاتھ ڈال کر اور بے پردگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے پاس منڈے پر ہاتھ ڈال کر سیلفی لیتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے ہماری فوٹو لو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے شادی کی تیاری ہوتی ہے، خواتین کے بارے میں سنا ہے کہ وہ تیاری عمرے کی کرتے ہیں۔ وہ کیسی تیاری؟ تمہارے لیے احرام بھی نہیں ہے، وہی گھریلو دوپٹہ اور وہی نماز کا دوپٹہ جو گھر میں استعمال ہوتا ہے، وہ بالوں کو چھپا لے، وہی اس کا احرام ہو جاتا ہے۔ اور ہیلمٹ کے ذریعے سے یا جو ہے دستی پنکھا جو پرانا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کیا کرتی تھی تو اپنے چہرے کو چھپا بھی لیتی اور طواف بھی کیا کرتی تھی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ ہے اور آپ کے قدم اطہر کے دھول اور مٹی کا صدقہ ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ حاجی صحیح جا کر صحیح سالم واپس آ رہا ہے، ورنہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے، رکن یمانی سے ایک طواف کرنے والے کے وہاں سے مکہ نکلا، ایک ہاتھ نکلا اور اس کی آنکھ کو گھوڑ دیا۔ اس نے کہا کون ہے یہ میرے ساتھ معاملہ کرنے والا؟ غیب سے ندا آئی، اے طواف کرنے والے، اللہ کے گھر پر اللہ کی تجلیات، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہونے کی جگہ تو اللہ کی تجلیات کو چھوڑ کر غیر محرم عورت کو دیکھ رہا ہے۔ کتنوں کو مکے پڑتے ہوں گے، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ دکھانے کے لیے کر دیا۔ ریاض الجنہ کے اندر جو خواتین جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لباس پسند نہیں ہے وہ لباس زیب تن کر کر جاتی ہیں، جن لباس پر شیطان کو دعوت دی جاتی ہے اور خدا کی لعنت اترا کرتی ہے۔ اور باب السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کو سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں چپل کی تھیلی ہوتی ہے اور ایک ہاتھ کے اندر کیمرہ ہوتا ہے۔ ہماری ماں بچھڑ جائے، ہمارا باپ بچھڑ جائے، ہمارا گود کا بچہ بچھڑ جائے اور پھر 2-3 سال کے بعد اگر وہ ماں گلے لگاتی ہے، وہ بچہ گلے لگاتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آقا کو ہم دور سے سلام بھیجا کرتے تھے۔ صدیق اکبر کا نام، فاروق اعظم کا نام ہم لوگ بیانوں میں، کتابوں میں دیکھا کرتے تھے۔ آج ان کا جلوہ سامنے ہے اور اس کو 2 ریال کے چپل کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کفر و شرک کے بعد
سب سے بدترین عذاب تصویر کشی کرنے والوں کا ہوگا۔ یہاں داڑھی بھی مڑی ہوئی ہے، انگریزی لباس بھی زیفتن کیا ہوا ہے، آپ نہیں جانتے اللہ کے حرم کے آداب کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے آداب کیا ہیں۔ میں دو ایک باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حاجی مدینہ طیبہ گئے کہ سبیل الرشاد کے جو پروفیسر تھے مولانا نیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک ہندوستان کا حاجی حج بیت اللہ کے لیے گیا اور مدینہ طیبہ کے اندر رہنے لگا۔ وہ 8 دن گزارتے ہیں تاکہ 40 نمازیں پڑھیں، تو چنانچہ جب دسترخوان کے اندر دہی رکھا گیا تو وہاں کا جو دہی ہوتا ہے تھوڑا سا نمکین ہوتا ہے اور چاٹ مسالہ ڈال کر بند بریڈ کے ساتھ اس کو کھایا جاتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلا، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے بنگلور کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر بہترین دہی ملتا ہے۔ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم کو اس کے خواب میں بھیجا اور فرمایا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اگر تجھے مدینے کا دہی پسند نہیں ہے، کیوں آیا تو اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر تو یہاں سے واپس چلا جا، اسی میں تیری جو ہے بھلائی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کے زمانے کے اندر استنجا سے خون نکلا کرتا تھا، جب ناک چھنکتے ناک سے خون نکلا کرتا تھا، جب تھوکتے تھوک سے خون نکلا کرتا تھا۔ حکیموں نے، طبیبوں نے، معالجوں نے لاکھ علاج کیا لیکن وہ خون نکلنا بند نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایک دیوانہ مستانہ مجنون راستے سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ یہاں خانقاہ کے اندر حضرت سفیان ثوری کی بھیڑ کیوں لگی ہے؟ کہا کہ ان کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، جتنے سوراخ اندر کے باہر آنے والے ہیں، ناک سے، منہ سے، استنجا سے اور ٹوائلٹ کی جگہ سے خون نکل رہا ہے اور کوئی حکیم اس کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ حضرت وہ مجنون دیوانہ حضرت کے ہاتھ کی نس پکڑا اور کہا کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے قوم سے اس کا جگر پھٹ چکا ہے، اس کا جگر پھٹ چکا ہے اور جس کی وجہ سے خون نکل رہا ہے۔ سور کے معنی آتے ہیں بیل کے، غار ثور اس لیے اس کو غار ثور کہا جاتا ہے، بیل کی شکل ہے۔ اللہ کے کعبے کا احترام، مکہ مکرمہ کا احترام، مدینہ طیبہ کا احترام، ریاض الجنہ کا احترام، صحن مسجد نبوی کا احترام، جنت البقیع کا احترام اور جنت المالا کا احترام، صحابہ کرام، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی وہ سرزمین، کہیں حضرت کا قدم کہاں ہوگا، صدیق و فاروق کا قدم کہیں ہوگا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کبھی جوتا نہیں پہنا کرتے تھے کہ ہمارے صحابہ یہاں قدم رکھے ہو اور میرا جوتا اس قدم کی جگہ پر لگے، اور کبھی بھی حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ روزے کے پاس آ کر سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، 4 قدم چلتے بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ دنیا کی چپے چپے کے اندر دارالعلوم دیوبند کا فیض ملتا ہے، امریکہ چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، آپ انگلینڈ چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، یہ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا فیض دنیا کے چپے چپے میں ملتا ہے۔ 4 قدم کے بعد بے ہوش ہو کر گر جاتے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے محبوب کا میں سامنا کر سکوں، میرے محبوب کو میں سلام پڑھ سکوں۔ سود کھا کر، حرام کا کھا کر، بے پردگی میں ملوث ہو کر، غیبتیں کر کر، چغلیاں کر کر آج کیا ہمت ہوتی ہے؟ اس لیے ٹور چلانا بڑی بات نہیں ہے۔ ٹور کے ساتھ ایک عالم کو رکھ کر اور ایک رہبر کو رکھ کر آپ ان کی جو ہے تربیت کریں، پیر جمعرات کا روزہ رکھائیں، تہجد کا اہتمام کرائیں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرائیں، آپ خود اندازہ لگائیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹور والے کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہر گناہ کے لیے ڈھیل دیتا ہے، کبھی کبھی 50-70 سال کی ڈھیل دیتا ہے۔ ابرہا خانہ کعبہ کی توہین کرنے کے لیے آیا، ابرہا کو توہین ڈھیل نہیں ملی، ابابیل اپنے چوچوں کے اندر، اپنے پنجوں کے اندر کنکر لے کر ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، جس کو کلام پاک کے 30ویں پارے میں اللہ نے کہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ ہمارے اوپر پتھر گرتے، سیلاب آتا، سونامی آتا، یہ نبی کے پیروں کے صدقے میں ہم بچ کر آ رہے ہیں۔ اور جو لوگ
بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے جنہوں نے یہ چلایا، لگنے کو تو ظاہری اعتبار سے اچھے مکانوں میں رہتے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ میرے پاسپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں، میرے دل کے بال کو دیکھ نہیں سکتے، میرے پتے میں کیا بیماری ہے اور میرے کریٹین کا پرسنٹیج کیا ہے دیکھ نہیں سکتے۔ آپ دھوکے میں نہ آنا۔ اللہ کے کعبے کی جس نے توہین کی اور حج بیت اللہ کی خدمات کو ملازمت بنا لیا، ڈالر کمانے کا ذریعہ بنا لیا، آنند فانند اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جیتے جی ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور اس کے آداب بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو بے ادبی گستاخی ہو گئی معاف فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبقے میں تو پہل میں ہمارے افسر بھائی اور دیگر جو شرکاء ہیں قابل مبارکباد ہیں، علماء سے بہت ہی جو ہے ان کی قربتیں ہیں، ہر کام علماء کو پوچھ کر کرتے ہیں۔ بزنس کے لیے لاکھوں ذرائع ہیں، آدمی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرے، شادی کی مداوت کا کام کرے، سرکاری گوشت کا بیپار کرے، اس کو اگر کوئی بیپار بناتا ہے خدمت کو چھوڑ کر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس مجلس کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اصلح امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج عن امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم انا نسألك بزيارة حرمك وحرم نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وہ حضرت سفیان ثوری کا اصل بات رہ گئی۔ ایک مرتبہ مسجد میں حضرت نے جو قدم رکھا، اصل حدیث کے اعتبار سے، آداب کے اعتبار سے سیدھا پاؤں رکھ کر دعا پڑھنا اللہم افتح لی، اور کسی ٹینشن میں پریشانی میں دامہ پیر رکھ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے ندا لگائی، اے سفیان کب سے تو بیل ہو گیا، میں تو تجھے اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ وہ اللہ والے بزرگ جن کے استنجا اور منہ سے ادھر ادھر سے خدا کے خوف سے خون نکلا کرتا تھا، ذرا سی کعبے کی بے حرمتی نہیں، ریاض الجنہ کی بے حرمتی نہیں، مطاف اور صفا مروہ کی بے حرمتی اور مسجد الحرام حدود حرم